دسمبر کی یخ بستہ ہواؤں نے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کچی گلیوں میں سناٹا تھا اور ہر دروازہ بند، جیسے پورا گاؤں کسی انجانے خوف سے چھپ رہا ہو۔ اسی گاؤں کے آخری سرے پر ایک پرانا گھر اپنی بوسیدہ دیواروں کے سہارے کھڑا تھا، جس کے اندر خاموشی بھی سانس لیتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس گھر میں اس وقت دو عورتیں موجود تھیں، ایک نئی نویلی بہو ماہین جو سلیقہ مند اور حساس تھی، اور دوسری اس کی ساس سائرہ بی بی، جن کے چہرے پر وقت نے ہزاروں کہانیاں لکھ دی تھیں۔ سائرہ بی بی کے ہاتھ کبھی نہیں رکتے تھے، ان کی بوڑھی ہتھیلیاں جن کی کھال اب درخت کی چھال جیسی ہو چکی تھی، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگی رہتیں۔ کبھی وہ صحن صاف کرتیں، کبھی ٹوٹی ہوئی دیواروں پر مٹی کا لیپ کرتیں، اور اکثر رات گئے تک دھیمی آنچ پر سالن بھونتیں۔ ماہین اکثر حیرت سے سوچتی، اتنی سخت سردی میں بھی امی جان تھکتی کیوں نہیں؟ ان کے اندر یہ کون سی آگ ہے جو انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی؟ جوں جوں راتیں لمبی ہو رہی تھیں، سائرہ بی بی کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی کنڈی چیک کرتیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر لمبی سانس لیتیں، اور کبھی اپنی ہی ہتھیلیوں کو گھورنے لگتیں، جیسے ان لکیروں میں کچھ تلاش کر رہی ہوں۔ ایک صبح جب دھند نے صحن کو اندھا کر رکھا تھا، ماہین نے دیکھا کہ سائرہ بی بی شدید ٹھنڈ میں بھی لکڑیاں کاٹ رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس اکھڑ رہی تھی، مگر کلہاڑی کی ضرب میں کمی نہیں تھی۔ ماہین دوڑ کر پاس گئی اور کلہاڑی تھام لی۔ امی جان، خدا کے لیے رک جائیں، اس نے التجائی لہجے میں کہا۔ آپ کے ہاتھ برف ہو رہے ہیں، خون جم جائے گا۔ سائرہ بی بی نے چونک کر ماہین کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجب سا خوف تیر رہا تھا، جیسے کوئی پیچھا کر رہا۔ ہاتھ رک جائیں تو انہوں نے دل چلنے آہستہ سے لگتا ہے۔ کہا، بیٹی یہ ہاتھ رک محنت جائیں تو دل بس چلنے ایک لگتا ہے، ڈھال ہے۔ اور جب دل چلتا ہے تو پرانے زخم بولنے لگتے ہیں۔ یہ محنت، یہ مشقت، یہ بس ایک ڈھال ہے۔ ماہین کو کچھ سمجھ نہ آیا، مگر ساس کے لہجے نے اس کے دل میں وسوسے ڈال دیے۔ اسی دوپہر سائرہ بی بی نے ایک پرانے کمرے کا قفل کھولا۔ یہ وہ کمرہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ ماہین نے چھپ کر دیکھا، اندر ایک شکستہ سی الماری تھی اور اس کے نیچے ایک پرانے کپڑے کے تھیلے۔ سائرہ بی بی اس تھیلے کے پاس بیٹھی تھی۔ شام کو اچانک حکم ملا، آج رات چولہا ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، لکڑیاں زیادہ جمع کر لو۔ آج رات چولہا ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ سردی بہت زیادہ ہونے والی ہے۔ ماہین نے حکم کی تعمیل کی، مگر اس کے ذہن میں وہی صندوق گھوم رہا تھا۔ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا، باہر ہوا کا نوحہ جاری تھا۔ ماہین نے دیکھا کہ سہران بی بی کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہی، ان کی نظریں خلا میں جمی تھیں۔ وہ چارپائی کے پاس رکھے ایک پرانے کپڑے کے تھیلے کو ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے وہ کوئی زندہ وجود ہو۔ ماہین سے رہا نہ گیا، وہ ہمت کر کے آگے بڑھی اور وہ تھیلا اٹھا لیا۔ تھیلا بھاری نہیں تھا، مگر سائران بی بی کی چیخ نے اسے وزنی بنا دیا۔ مت کھولو اسے، وہ چلائیں، لیکن تب تک ماہین تھیلا کھول چکی تھی۔ اندر سے کیا نکلا؟ چند ننھے بچوں کے کپڑے، ایک آدھ بنی ہوئی چھوٹی سی اونی جرسی اور ایک پرانا کھلونا۔ ماہین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ سائرہ بی بی جو اب تک پتھر بنی ہوئی تھیں، اچانک ٹوٹ گئیں۔ وہ گھٹنوں کے بل گریں اور اپنی بوڑھی ہتھیلیوں سے چہرہ چھپا لیا۔ یہ میرے اس بیٹے کی نشانیاں ہیں جو برسوں پہلے ایسی ہی ایک یخ بستہ رات میں بخار میں تپتا ہوا مجھ سے مانگتا رہا کہ اماں سردی لگ رہی ہے، اور میں اس کے لیے لکڑیاں نہ جلا سکی۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، وہ میرے ہاتھوں میں ٹھنڈا ہو گیا۔ ماہین کا دل دہل گیا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ یہ بوڑھی عورت کیوں ہر وقت کام کرتی رہتی ہے، کیوں اسے خالی بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ اپنی محنت کی گرمی سے اس سرد رات کی یاد کو پگھلانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اس لیے تھکا دینا چاہتی تھی تاکہ وہ اس ننھے جسم کے ٹھنڈے لمس کو بھول سکے۔ ماہین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ وہ آگے بڑھی، ان کپڑوں کو سمیٹ کر تھیلے میں ڈالا اور اپنی ساس کے ٹھنڈے اور کھردرے ہاتھوں کو اپنے نرم ہاتھوں میں تھام لیا۔ امی جان، ماہین نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، وہ رات گزر چکی، اب یہ سردی اکیلی نہیں ہے۔ آپ کا یہ خوف میرا بھی ہے، آپ کی یہ محنت رائگاں نہیں جائے گی۔ سائرہ بی بی نے پہلی بار نظر اٹھا کر بہو کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں کا خوف پگھل کر آنسو بن چکا تھا۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہی خستہ حال گھر جس سے ہمیشہ خاموشی کی بو آتی تھی۔ صحن میں دو عورتیں ساتھ بیٹھی کام کر رہی تھیں۔ ایک کے ہاتھ بوڑھے اور مضبوط تھے، دوسرے کے ہاتھ جوان اور نرم۔ سائرہ بی بی اون کا گولا بنا رہی تھی اور ماہین اسے سلائیوں پر بن رہی تھی۔ سائرہ بی بی نے آسمان کی طرف دیکھا۔ سردی اب بھی تھی، وہ اب بھی تیز تھی، مگر اب ان کی آنکھوں میں وحشت نہیں تھی۔ انہوں نے زیر لب کہا، جس گھر میں دل جڑے ہوں وہاں سردی ہڈیوں تو ٹھٹر سکتی ہے، مگر روح کو نہیں مار سکتی۔ ماہین مسکرائی۔
اسے معلوم تھا کہ بوڑھی ہتھیلیوں نے آج سکون کا راز پا لیا ہے۔ یہ راز کے دکھ بانٹ لینے سے سردیوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔